ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی میرا تو بس ایک مزاج ہے کہ یہ حضور کے عاشق ہیں، حضور کی حدیث پڑھنے والے ہیں، میں ان کو سرمایہ دار ہوں، صنعت کار ہوں، ملانر ہوں، ان سے اچھا کھلاؤں۔ حضور کے حدیث پڑھنے والے کیوں خراب کھانا کھائیں؟ میں نے کہا تمہارا اپنا ایک عشق ہے، دھن ہے، ذوق ہے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بعض علماء اس لیے کل کی روٹی رکھ دیتے تھے، ایک تو یہ ہے نا کہ چلو بھی غربت ہے، بھئی ہم کہاں سے روٹی پکائیں، بعض کیا غربت بھی نہیں ہوتی تھی پھر بھی وہ روٹی رکھ لیتے تھے۔ جب پوچھا گیا کہ حضور یہ کل کی باسی روٹی کھا رہے، انہوں نے کہا یہ کل کی ہے نا، تو کل زمانہ جو ہے حضور کے زیادہ قریب تھا بنسبت آج کے، آج دور ہو گیا نا، تو جتنا زمانہ حضور کے قریب ہوگا وہ چیز اچھی ہوگی۔ تو اس لیے حضرت ابی ذر بھی ان صحابہ میں تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت معاویہ کے امال اور بڑے بڑے آپ ان کو جائیدادیں دے رہے ہیں اور پیسہ دے رہے ہیں اور بڑے بڑے کپڑے پہن رہے ہیں، تو حضرت ابو ذر جناب روز گرم ہو جاتے اور کھڑے ہو جاتے، کہتے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، سونے چاندی کا ذخیرہ کرنے والوں جہنم کی آگ تمہارے لیے تیار ہے۔ حضرت نے کہا خدا ہدایت دے، یہ تو ان کے لیے ہے جو زکوٰۃ نہ دیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، ہم تو اللہ کے راستے میں سب کچھ خرچ کر رہے ہیں، ہمیں اس دھمکی کا کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں بس سونا چاندی رکھتے کیوں؟ تو حضرت عثمان کو نے خط لکھا کہ امیر المومنین ابی ذر حضور کے صحابی ہیں، میں بات بھی نہیں کہہ سکتا، انہوں نے تو یہاں ہمارے حالات بڑے مشکل، خدا کے لیے ان کو مدینے بلا لیا، صرف بات اتنی تاکہ ہم حضرت ابی ذر کے سامنے کوئی بات نہ کہہ سکیں، کوئی بات نہ کرنی پڑے۔ حضرت عثمان نے لکھا ارسلہ الی بالتقریب والتعظیم، حضرت ابی ذر کو تقریب و تعظیم کے ساتھ مدینے بھیجا جائے۔ حضرت ابی ذر آ گئے اور مدینہ شریف میں بھی آ گئے، انہوں نے وہی شروع کر دیا۔ اس زمانے میں اللہ نے اتنے مال دیے تھے نا جی کہ عبد الرحمن بن عوف احد العشرۃ المبشرہ، ان لوگوں میں ہے 10 لوگوں میں جن کو جنت کی خوشخبری ملی ہے، ان کی وفات پر ان کی 4 بیویاں تھیں، تو بیویوں کو 8واں حصہ ملنا تھا، تو ایک بیوی کے حصے میں 80,000 درہم آئے تھے اس زمانے میں۔ یہ تو 8واں حصہ تھا، 8ویں حصے کا پھر 4تھا حصہ، کیونکہ 8واں حصہ نکال کے 4 بیویوں میں تقسیم کرنا تھا نا، تو 8ویں حصے میں سے پھر 4تھا حصہ جو نکالا گیا تو 80,000 درہم۔ جب اتنا پیسہ آئے گا تو صاف ظاہر ہے کہ تبدیلی تو آئے گی، لیکن حضرت ابی ذر گرم ہو جاتے۔ تو ایک دن حضرت کعب احبار نے آ کے کہا، انہوں نے کہا حضور مہربانی فرمائیں، یہ جو آپ فتویٰ دیتے ہیں کہ دوسرا جوڑا رکھنا بھی حرام ہے اور روٹی کل کے لیے رکھنی حرام ہے، ایسا نہ کریں، مہربانی کریں، ہر آدمی اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا جو آپ کا مقام ہے۔ تو ابی ذر اتنے غصے میں تھے کہ سوٹی لے کے ان کو مارنے کے لیے اٹھ کھڑے۔ ایک دفعہ حضرت بلال نے بات کی تو حضرت سوٹی لے کے دوڑ پڑے، یعنی جذبات بھی تھے، جلالی بھی تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت مہربانی کریں، اس طرح تو روز مدینے کی مسجد میں شور ہوتا ہے، اور پھر بعض دوستوں نے تو آپ کی اس مزاج کو مذاق بنا رکھا ہے، وہ آپ کو چھیڑنے کے لیے آگے بھی باتیں کرتے ہیں تاکہ ابو ذر کو چھیڑیں ہم، جیسے فقیروں کو ہر کوئی چھیڑتا ہے۔ تو اس لیے مہربانی کر کے آپ اگر مدینہ منورہ سے باہر کسی قریب کے مقام پہ رہ جائیں تاکہ یہ مسائل بھی پیدا نہ ہوں اور ہم بھی آپ کی خدمت رکھوالی کر سکیں۔ تو حضرت ابی ذر راضی ہو گئے اور مقام ربضہ میں چلے گئے۔ مقام ربضہ جو ہے یہ مدینہ منورہ سے باہر۔ اچھا، جب ربضہ میں گئے تو وہاں کا جو امیر تھا، یعنی یوں سمجھ لیں جیسے ہر علاقے کا امیر ہوتا ہے، جیسے اب بھی ہے ماشاءاللہ اسلامی شریعت کے مطابق، تو جو علاقے کا امیر تھا وہ غلام تھا حضرت عثمان کا، وہ وہاں امیر بنا ہوا تھا، آپ نے اس کو امیر بنایا تھا۔ تو جب حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ مقام ربضہ میں پہنچے تو نماز کا جب وقت آیا اور آپ مسجد میں گئے تو حضرت عثمان کا جو نائب ہے، امیر ہے، گورنر ہے، وہ غلام ہے، اس نے دیکھا ابھی ذر تو ہٹ گیا، انہوں نے کہا ابا ذر آپ آئے مصلی پہ، آپ کا مقام ہے، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نماز پڑھا سکتا ہوں؟ جب آپ آ گئے ہیں تو اب نماز آپ پڑھایا کریں گے۔ تو حضرت ابی ذر نے کہا کہ لا واللہ، تم چونکہ نائب ہو عثمان کے، اور نائب جو ہے وہ امیر کے حکم میں ہوتا ہے، مصلی پہ کھڑے ہونا تیرا حق ہے، میں تیرے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اگر حضرت عثمان کے فیصلے سے ناراض ہوتے تو اس کے غلام کے پیچھے نماز پڑھتے،
اور اسی طرح اصل وجہ اس کی کیا تھی؟ اس کی وجہ ایک دفعہ یہ تھی کہ ایک دفعہ حضرت ابی ذر غزوے میں پیچھے رہ گئے، تو جب آپ کافی لیٹ ہو گئے، حضور کے دل میں روز دعا ہو کہ اللہ کرے ابو ذر آ جائے، ابی ذر آ جائے، ابی ذر آ جائے۔ تو تھوڑی ایک دفعہ حضور بیٹھے ہوئے تھے، دور سے مٹی اڑتی ہوئی دیکھی، تو آپ نے فرمایا کون ابا ذر، آپ نے فرمایا ہو جائے ابی ذر ہو جائے، اللہ کرے ابی ذر ہو، یعنی ایسے جملے اس وقت کہے جاتے ہیں جب تیقن ہو۔ تو تھوڑی دیر گزری تو ابو ذر ہی تھے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، آ کے سلام کیا، انہوں نے کہا حضور میری تو اونٹنی ایسے بیچاری معذور ہو گئی تھی، میں سفر کے قابل نہیں تھا، تو میں بڑی مشکل سے لیٹ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا تعیش وحدہ وتحیا وحدہ وتموت وحدہ، کہ ابھی ذر ماشاء اللہ تمہاری تو بابا طبیعت ہی ایسی ہے، تم کھاتے بھی الگ ہو، رہتے بھی الگ ہو، موت بھی تمہیں الگ ہی ہے۔ تو اصل تو یہ حضور کی دعا تھی کہ آپ مقام ربضہ میں ہیں، مدینے سے دور بیٹھے، حالانکہ حضرت عثمان ہر ہفتے وہاں آدمی بھیجتے حضرت ابی ذر کی ضروریات کے لیے، لیکن وہ مانگتے نہیں۔ اور خدا کی شان ہے حضور کی دعا اسی طرح منظور ہوئی جیسے حضور کی زبان مبارک سے نکلی تھی کہ جب موت کی گھڑی آئی تو ایک بندہ بھی نہیں ماں سوا بیوی کے ابی ذر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت ابی ذر نے وصیت کی، فرمایا کہ دیکھو اب میں فوت ہو رہا ہوں، تو بہرحال میرا کوئی آ جائے تو ٹھیک ہے نا، تو مجھے تم ہی غسل دے دینا، تم ہی مجھے کفن پہنا دینا، اور چارپائی گھسیٹ کے سڑک پہ رکھ دینا، اور کھڑے ہو کے اعلان کر دینا کہ ہذا ابی ذر صاحب رسول اللہ، کہ اللہ میاں یہ تیرے نبی کا صحابی ہے، اب اس کی کوئی جنازہ پڑھنے والا آ گیا تو آ گیا، نہ اتنا مجھے تو نبی پاک نے کہا تھا تو نے اکیلا مرنا ہے، میں اکیلا تو مر رہا۔ تو بیوی صاحبہ نے عمل کیا، خدا کی شان ہے کہ جو اعلان کیا دیکھا تو گھوڑ سوار آ رہے ہیں، بیوی حیران ہوگی کہ کون ہے، جب قریب آئے تو کلہم اصحاب رسول اللہ، حضور کے صحابہ کی ایک جماعت لشکر آ رہا ہے، انہوں نے آ کے حضرت ابو ذر کا جنازہ پڑھا اور مقام ربضہ میں دفن کیا۔ اس میں نہ حضرت معاویہ کی کوئی زیادتی تھی، نہ نعوذ باللہ حضرت عثمان کی کوئی زیادتی تھی، یہ بھی محض ایک الزام ہے۔ اور اسی طرح ایک الزام ان پر یہ بھی ہے کہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ حضرت معاویہ پہ اعتراض کیا اور حضرت عثمان نے ان کو شام سے نکال دیا، بجائے اس کے کہ اس کو ہدایت کرتے حضرت معاویہ کو کہ ان کا ماتحت تھا، ان کا بنایا ہوا گورنر تھا، اس کو تاکید کرتے بھی عبادہ ابن صامت صحابی ہے رسول اللہ کا اور تم اس کو ڈانٹ رہے، تو حضرت معاویہ کو ڈانٹنے کے بجائے یعنی عبادہ ابن صامت کو حکم دیا کہ شام سے نکال دو۔ اور یہ بات بھی بالکل غلط، یہ بھی محض تھا۔ اصل بات یہ واقعہ یہ ہے کہ جب جنگ ہوئی اور وہ جنگ علی صفد البحر جو دریاؤں پہ کشتیوں پہ لڑی گئی، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ اس میں شریک ہونے والے لوگ جو ہیں وہ مقام بدر کے بدریوں کی طرح ہوں گے، اور جس میں حرام بنت ملحان ایک عورت ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ مجھے بھی اس جنگ میں شہید کر دے۔ اس وقت تو عورتوں کا بھی جذبہ ہوتا تھا، آج جو ہمیں ہے وہ آپ کو پتا ہے، آج تو ہمیں یہی جذبہ ہے کہ بستر اچھا ہو، کمرہ ٹھیک ٹھاک ہو، اے سی فرسٹ کلاس چلتا ہو، آواز نہ کرتا ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب سے کراہیت الموت آ گئی تو مسلمانوں پہ پھر ایسے بلائیں اور ابتلا تو آتے رہے۔ جب مسلمان موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا تھا، دشمن کی طاقت ہی نہیں تھی کہ مسلمانوں کی طرف دیکھے۔ اب جب ہم موت سے ڈر گئے، دولت پیاری ہو گئی، آرام پیارا ہو گیا، پھر تو یہ نتیجہ ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں کہ پورے عالم میں عالم اسلام کے مسلمانوں پہ ایک ابتلا کا دور گزر رہا۔ اب جناب بہرحال تو جب وہ جنگ ہو گئی، بڑے مال آئے، حضرت عبادہ ابن صامت بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پر، تو دیکھا کہ چند آدمی جو ہیں خچروں پہ مال لاتے ہوئے گزر رہے ہیں، تو انہوں نے روکا، انہوں نے کہا ادھر آؤ، وہ رک گئے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مال ہے۔ انہوں نے کہا اتنا مال کہاں سے ملا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت معاویہ نے دیا۔ انہوں نے کہا جاؤ حج کرو، ہمیں تو حج کے خرچے کے لیے دیا ہے۔ انہوں نے کہا اتنا مال جو گدھے پہ لدے ہوئے جا رہے ہو، 3-4 گدھے لدے ہوئے ہیں، سارے سے تم حج کرو گے؟ انہوں نے کہا حضرت امیر معاویہ نے دیا ہے، ہم نے چوری تو نہیں کی۔ انہوں نے کہا نہیں، واپس چلو۔ کہا جی چلو، واپس لے کے آ گئے۔
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اور ان سے آ کے کہا کہ یا امیر حضرت معاویہ، عجیب بات ہے، اتنے لوگوں کو 3-4 بندوں کو اتنا مال آپ نے دے دیا ہے، آپ کو یاد نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ واللہ خدا کی قسم ہے اموال غنیمت میں سے ما سوائے خمس کے ہمارے لیے کوئی حق نہیں ہے، اور خمس بھی تو رد الیکم، وہ بھی میں تم لوگوں پہ خرچ کر دیتا ہوں، اور تم ان کو 2-3 آدمی اتنا مال دے رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، انہوں نے کہا حضرت آپ اصحاب رسول ہیں، اب میرے آنکھوں پہ سوال یہ ہے کہ اب اللہ نے مال جو زیادہ دیا ہے تو ہم بھی تو لوگوں کو زیادہ دیں گے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت یہ، انہوں نے کہا اچھا ایسا کریں، مہربانی فرمائیں کہ آج کے بعد یہ تمام مالی ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے سپرد، خدا کے لیے مجھے اس سے چھڑائیں، میری طبیعت ہے، میں قریشی آدمی ہوں، میرے پاس مال ہو تو میں کہتا ہوں لٹا دو، سب کا سب دے دو، تو لہذا یہ ذمہ داری آپ لے لیں۔ تو حضرت عبادۃ بن الصامت کو آپ نے گویا وزیر خزانہ بنایا، ابو امامہ اور ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے معاون بنائے، اور ساری زندگی عبادۃ بن الصامت وہاں رہے ہیں، شام میں فوت ہوئے، وہیں دفن ہوئے، ان کو تو نکالا ہی نہیں گیا۔ لیکن اتنا بڑا الزام سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، وہ تو نکلے ہی نہیں شام سے، ان کی تو وفات ہی وہی ہوئی ہے، دفن بھی وہی ہوئی۔ تو یہ الزام بھی کوئی اپنے اندر حقیقت نہیں رکھتا، محض ایک الزام۔ اور اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک بہت بڑا الزام ہے، وہ کہتے ہیں جی حضرت عبداللہ ابن عمر سے انہوں نے قصاص نہیں لیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے چونکہ آپ کے بارے میں ذرا نصیحت کر دی تھی کہ خلیفہ بنایا جائے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ، تو انہوں نے ہرمزان احواز کا بادشاہ ہے، انہوں نے ہرمزان کو قتل کیا، ابو لولو کی بیٹی کو قتل کیا، جفینہ انصاری کو قتل کیا، 3 آدمی قتل کر ڈالے، اور حضرت عثمان کے سامنے کیس لایا گیا اور آپ نے ان سے بدلہ ہی نہیں لیا، قصاص ہی نہیں لیا۔ تو جو آدمی قصاص نہ لے، ایک مسلمان کو قتل کر دیا جائے اور پھر باقاعدہ وہ مقدمہ آپ کی دربار میں نہیں لایا گیا، یہ تو ہے نا کہ حضرت عثمان کہہ سکتے تھے کہ مجھے پتہ نہیں لگا، لیکن حضرت عثمان کی دربار میں، آپ کی عدالت میں، خلافت میں باقاعدہ وہ مقدمہ دائر ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ہرمزان کو مارا ہے، آپ نے ابو لولو کی لڑکی کو مارا ہے، اور آپ نے جفینہ کو مارا ہے، ان کا قصاص ہونا چاہیے، لیکن آپ ٹالتے رہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر سے قصاص نہیں لیا۔ تو جو آدمی ایک مسلمان کے قتل کا قصاص نہ لے سکے، وہ نبی کا خلیفہ کیسے بن گیا؟ افسوس تو یہ ہے نا کہ ہم دونوں کے غلام ہیں، ورنہ اگر ہم یہی بات حضرت علی کے بارے میں کہہ دیں کہ عثمان کا قصاص نہیں لیا تو وہ خلیفہ کیسے بن گئے، تو پھر کیا جواب ہوگا؟ فما ہوا جوابکم فہو جوابنا، جو اس کا تم جواب دے دو وہی ہمارا سمجھ لو۔ لیکن ہم تو اعتراض نہیں کر سکتے، ہم تو غلام ہیں، جیسے حضرت عثمان کے غلام اسی طرح حضرت علی کے غلام۔ تو اصل وجہ یہ ہے، اب بات کو سنیں اور سمجھیں کہ اس میں بھی حضرت عثمان کی غلطی نہیں ہے۔ یہ ہرمزان کون ہے؟ پہلے بات کو سمجھیں، یہ احواز کے علاقے کا، اپنے علاقے کی سلطنت کا بادشاہ تھا، یہ اسلام کا بڑا دشمن تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں یہ گرفتار ہو کے حضرت عمر کی دربار میں آیا، اور حضرت عمر اتنے جلال میں تھے کہ اگر یہ مسجد نہ ہوتی تو اسی وقت گردن اڑا دیتے۔ لیکن آخر بادشاہ تھا، دماغ تھا، عقل تھا، فہم تھا، سمجھدار آدمی تھا، تیز آدمی تھا۔ جب اس کو پکڑ کے لے آئے اور وہ ہانپتا کانپتا حضرت عمر کے دربار میں آیا، تو اس نے کہا کہ حضرت عمر آپ جو بھی مجھے سزا دیں دیں، لیکن میں اس وقت پیاس سے مر رہا ہوں، کیا مجھے پانی مل سکتا ہے؟ حضرت عمر نے غصے میں کہا کہ لے آؤ پانی پلاؤ اس کو۔ تو پانی آ گیا، جب پانی آ گیا تو اس نے پیالہ ہاتھ میں لیا پانی کا،